آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ بجٹ کے متعلق ہے، بجٹ 25-26۔ اس سے پہلے کہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، جب ہمارے ملک نے انڈیپینڈنس حاصل کی 1947 کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ قربانی اگر اس ملک میں کسی نے دی ہے تو وہ جموں کشمیر کے لوگوں نے دی ہے۔ ایک سروے ہوا تھا کہ 1947 سے پہلے جو ٹریڈ جموں کشمیر کا تھا، روٹس بہت تھے، آپ کو یاد ہے یہاں سے بھی روٹ تھا، سلام آباد سے روٹ تھا، سلک روٹ ہوتا تھا، یہ اپنا جو ہمارا روڈ ہے یہ بھی ایک روٹ تھا، تو بہت زیادہ کنیکٹیوٹی تھی جموں کشمیر کو۔ جتنا بزنس ہم 1947 سے پہلے کرتے تھے، آج 78 ایئرز گزرنے کے بعد بھی آج ہم اتنا ہی بزنس کرتے ہیں۔ اس سروے میں کموڈیٹیز کا ویلیو آج کے ریٹ سے نکال کر 1,00,000 کروڑ کا بزنس بتایا گیا ہے۔ 1,00,000 کروڑ آج بھی ہم اتنا ہی بزنس کرتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 78 سال گزر گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کنیکٹیوٹی، کیونکہ ہمارا ایک بارڈر سٹیٹ ہے اور ہمارا کنیکشن جو ہے صرف ایک ہی ہے، وہ ہوا یہ روڈ، جس کی حالت آپ کو پتا ہے پچھلے اتنے سالوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اس روڈ کی کیا حالت رہی ہے اور اس کی وجہ سے جموں کشمیر کو کتنا نقصان ہوا۔ ایک یہ نقصان۔ دوسرا بڑا نقصان جو جموں کشمیر کے لوگوں کو ہوا، وہ ہوا انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے۔ 1,00,000 میگا واٹ پاور جنریٹ کرنے کا پوٹینشیل ہے جموں کشمیر میں، کیونکہ وی آر رچ ان واٹر ریسورس۔ لیکن چونکہ اس وقت انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی، اس کی وجہ سے ہمیں صرف 20,000 میگا واٹ ہارنس کرنے کی اجازت ملی۔ میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ 1,00,000 میگا واٹ کا ریونیو صرف جموں کشمیر اسٹیٹ کا سالانہ 10,00,000 کروڑ ہوتا، جبکہ ہمارا بجٹ آپ سب کو معلوم ہے 1,00,000-1,25,000 کروڑ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اس وجہ سے۔ اسی لیے یہاں ایک اسپیشل سٹیٹس تھا، صرف اس لیے نہیں تھا کہ یہاں کا لینڈ پروٹیکٹ ہو، یہاں کی پراپرٹی پروٹیکٹ ہو، جابز ہو، کیونکہ ہم نے اتنا بڑا نقصان دیا تھا، اسی لیے ایک اسپیشل سٹیٹس، اسی لیے کینسیشن۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین آئی، ابھی بھی نہیں آئی ہے، 78 سال کے بعد امپرومنٹ ہو جائے گی، لیکن 78 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کتنا نقصان ہم نے اٹھایا ہے۔ لیکن 2019 5 اگست کو یہ اسپیشل سٹیٹس بھی ہم سے چھینا گیا۔ ایک تو ہم نے آلریڈی اتنی قربانیاں دی ہے، سونے پہ سہاگا یہ، اب یہ اسپیشل سٹیٹس بھی ہم سے چھینا گیا، اور آج کی پوزیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ آج کی پوزیشن یہ ہے کہ جتنا بھی پاور ہم پروڈیوس کرتے ہیں، یہ ہمارا پاور نہیں ہے، یہ باہر کی کمپنیز پروڈیوس کرتی ہے، اور 4 یا 5,000 میگا واٹ کا ہارنسنگ ہوا ہے، اس پر ہم کو معمولی رائلٹی ملتی ہے۔ آج کی پوزیشن یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارا بزنس ہے، وہ سارا بزنس آج کے ڈیٹ میں ڈول ڈرمز میں ہے، ختم ہو چکا ہے، بینکوں کے قرضوں کے نیچے دبا ہے، اور آج کی سچویشن یہ ہے کہ جموں کشمیر میں 20,00,000 یوتھ جو ہے، ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے، وہ ان امپلائڈ۔ یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ جو بجٹ ہے، جو آج 6 سال 7 سال کے بعد ہم پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ پریزنٹ کرنے جا رہی ہے، اس کی ایک امپورٹنس ہے، کیونکہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پر شاید ہندوستان کی کوئی ریاست نہیں ہے۔ اکنامکلی ہم ڈیوسٹیٹ ہو گئے ہیں۔ تو آج کا جو بجٹ ہوگا، یہ صرف بجٹ نہیں ہوگا گورنمنٹ کے لیے، آج کا بجٹ ہوگا ود این ایم، آج کا بجٹ ہونا چاہیے ود اے پالیسی، آج کا بجٹ ایسا ہونا چاہیے، یہ ابو پارٹی لائن، جتنی بھی حکومتیں آج کے بعد آئیں گی،
5 سال کے بعد چینج ہوگا اور حکومت آئے گی اور پارٹی آئے گی، لیکن آج ہمیں یہ پالیسی بنانی ہے جس سے ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو اکنامکلی سسٹینیبل بنائیں۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ if you give a man a fish you feed him for a day, but if you teach him how to fish you feed him for a lifetime۔ یہی پالیسی ہم کو جموں کشمیر میں چاہیے۔ لہٰذا یہ بجٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے پاس ٹریڈ، انڈسٹری، ٹورزم، ہوٹلرز وغیرہ یہ لوگ آئے، ملنے آئے، حالانکہ یہ گورنمنٹ سے بھی ملے ہیں، چیف منسٹر سے بھی ملے ہیں، ان نے اپنی بات وہاں بھی رکھی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بھی اس بات کی ترجمانی کیجیے تاکہ ہم سب ایک ہی پیج پہ رہے، ایک ہی پالیسی بنائے تاکہ جموں کشمیر کو سیلف ریلائنٹ بنایا جائے۔ اسی لیے ہم نے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے رکھے ہیں جو ہمیں لگا، باقی تو سارے پروپوزلز گورنمنٹ کو گئے ہیں اور ہمیں امید ہے گورنمنٹ ان پر نظر ثانی کرے گی اور ایک پالیسی مرتب کرے گی، لیکن کچھ سٹریس لے کرنے کے لیے ہم نے بھی ان میں کچھ پوائنٹس جو ہے وہ یہاں پر ایئر مارک کیے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ پوائنٹ ہے کہ جو اس کرنٹ گورنمنٹ نے لوگوں کے ساتھ جو بھی وعدے کیے ہیں، چاہے راشن کے حوالے سے کیے ہیں، چاہے گیس سلنڈر کے حوالے سے کیے ہیں، چاہے 1 لاکھ یوتھ کو امپلائمنٹ کے حوالے سے کیے ہیں، یا جو 200 یونٹ بجلی کے حوالے سے کیے ہیں، اس سب کے لیے ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ نے بجٹری پروویژنز رکھے ہوں گے تاکہ وہ جو بھی وعدے ان نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہم کو لگا کہ مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی یہاں جموں کشمیر میں آپ دیکھتے ہیں ہر روز کسی نہ کسی کارخانے کی، کسی نہ کسی مکان کی، کسی نہ کسی زمین کی نیلامی ہوتی ہے بینکوں کے ذریعے سے۔ ان 30-40 سالوں میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا یہاں پر صرف ایک بینک نے کام کیا ہے، وہ ہے جموں کشمیر بینک، اور جموں کشمیر بینک نے چونکہ مونوپولی تھی وہی لینڈنگ کر رہا تھا، باقی سارے نیشنلائز بینک نے یہاں کام کم کیا بلکہ ختم کیا۔ اگر آپ ریکارڈ بھی دیکھیں گے بینک کا جو ڈیٹ ریشو ہوتا ہے، کریڈٹ ڈیبٹ ریشو جو ہوتا ہے اس کا، وہ باقی بینکوں کا یہاں 0 ہے، صرف یہاں جے کے بینک نے کام کیا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جے کے بینک نے، اگر ہم اس کا احتساب لگائیں گے تو جے کے بینک نے لینڈنگ چونکہ مونوپولی تھی کم سے کم 4% اضافی انٹرسٹ یہاں جموں کشمیر کے لوگوں سے وصول کیا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک انسٹیٹیوشن جموں اینڈ کشمیر بینک آسمان تک پہنچ گیا، ایگزاربیٹنٹ پروفٹ ارن کیا، لیکن اس ایک انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہزاروں انسٹیٹیوشن، انڈسٹری، ٹریڈ وہ ختم ہو گئے، وہ بینکرپٹ ہو گئے۔ تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اخبار میں جو ہے آکشن نوٹس یہ وغیرہ نکلتے۔ تو پہلی بات یہ ہے گورنمنٹ کو اس چیز کا سوچنا ہے کہ اس نیلامی کو ہم نے رکانی ہے، بینکوں کے رول کو صحیح کرنا ہے، کریڈٹ یہاں پر اویلیبل ہونا چاہیے انہی ریٹس آف انٹرسٹ پر جن ریٹس آف انٹرسٹ پر سارے ملک میں اویلیبل ہوتا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا، جو بھی یہاں انٹرپرائز سکھ ہوا ہے، ایگزسٹنگ انٹرپرائز، ہم نیا چاہتے ہیں کہ آئے، لیکن سب سے ضروری ہے جو ہمارا پرانا انٹرپرائز ہے اس کو پہلے ریوائیو کریں، اس کو بجٹری سپورٹ چاہیے، چاہے آپ اس کو ریسٹرکچرنگ آف لونز کروائیے، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ ان کو انٹرسٹ فری مدد دے دیجیے، اس کے لیے بجٹری سپورٹ چاہیے تاکہ یہ ریوائیو ہو جائے۔ کیونکہ گورنمنٹ ایک بہت بڑا امپلائر ہے، لیکن گورنمنٹ بھی اتنا بڑا امپلائر نہیں ہے جتنا پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ اگر ہمارے پاس آج 20 لاکھ یوتھ ان امپلائڈ ہے تو 1 لاکھ یوتھ کو نوکری دینے کا وعدہ عمر صاحب نے کیا ہے، 19 لاکھ یوتھ کے لیے ہمارا کیا پروگرام ہے یہ ضروری ہے ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیں اٹھانا ہے، اور جو ہمارا ایگزسٹنگ پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے، کیونکہ اس ایگزسٹنگ پرائیویٹ سیکٹر میں سے بھی بہت سا ایٹریشن ہوا ہے، بہت سارے جابز لوگوں نے لوز کیے ہیں۔ تو پہلی ہماری مجبوری یہی ہے کہ ہم جو ایگزسٹنگ ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کریں، اس کے لیے بجٹری سپورٹ دیں، اس کو سپورٹ دیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے، ان 5 سالوں میں بہت سارے قانون ایسے آئے ہیں جس سے ہماری حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ان 5 سالوں میں جو بھی گورنمنٹ پرچیزز تھی، جو بھی کانٹریکٹس تھے، اکثر و بیشتر
آؤٹ سائڈ کشمیر جموں کشمیر چلے گئے, باہر کے لوگوں نے حاصل کیے کانٹریکٹ, ہمارے لوگوں کو اگنور کیا گیا. تو ایک پالیسی بنانی ہے کہ 100% پروکیورمنٹ جو بھی ہوگی وہ لوکل مینوفیکچرر اور لوکل ڈیلر سے ہوگی. اس میں آپ کو کوئی بھی رائڈر لگانا پڑے. آپ نے آج دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج پریزیڈنٹ بن گئے, انہوں نے کتنے ملکوں کے ساتھ ریلیشنز خراب کیے صرف اپنی اکانومی بچانے کے لیے, صرف اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے. ہمیں بھی یہی پالیسی اختیار کرنی ہے, ہمیں بھی اپنے لوگوں کو بچانا ہے. تو ہم کو پالیسی بنانی ہے کہ جو بھی پروکیورمنٹ 10,000 کروڑ کی سالانہ, 15,000 کروڑ کی جو بھی پروکیورمنٹ ہے, جو بھی کانٹریکٹ ہے, وہ ہم کو 100% لوکلز کو دینا ہے, تو تاکہ لوکلز اس سے فائدہ اٹھا سکے اور امپلائمنٹ ہو. اس کے لیے گورنمنٹ نے پہلے ہی یہاں پر پرائس پریفرنس اور پرچیز پریفرنس رکھی تھی, یہ واپس لاگو کرنا ہے, جو 2019 کے بعد جیم پورٹل کے آنے سے ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹری جو ہے وہ ساری ختم ہو گئی. تو یہ ہمیں پہلا کام کرنا ہے. دوسرا, جو ہماری 20 لاکھ یوتھ ہے جن کو ہم کو امپلوائے کرنا ہے, ان کو امپلائیبل بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک پروگرام یہاں مرتب کرنا ہے. ان کو پہلے آپ امپلائیبل بنائیے. اگر کوئی گریجویشن کر کے آیا ہے, کوئی پڑھ کے آیا ہے, اس کو کسی چیز میں اسپیشلائز کرنا ہے, اس کی اسکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ امپلائیبل بنے, پھر اس کی امپلائمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بجٹری سپورٹ چاہیے. اسکل ڈیولپمنٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ. اس کے بعد یہاں اننیسیسری برڈنس ہیں. دیکھیے ٹریڈ کی بات میں آپ کو کروں گا, یہاں پر بہت سارے لوگ ٹریڈ سے وابستہ ہے. جی ایس ٹی 2017 میں لاگو ہوا اور جی ایس ٹی کی ریٹس اتنی ایگزاربیٹنٹ ہے کہ یہاں کا ٹریڈ ختم ہو گیا, اتنا جی ایس ٹی کلیکٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو منیمم ریٹ ہے جی ایس ٹی کی, اس کے لیے ریکمنڈیشنز کرے جی ایس ٹی کاؤنسل کو, تاکہ یہاں کے ٹریڈروں کو سہولیت ملے. گورنمنٹ کو چاہیے جو اسٹیٹ جی ایس ٹی ہے, جس طرح وہ انڈسٹری کو ری ایمبرس کرتی ہے, اسی طرح ٹریڈ کو بھی ری ایمبرس کرے تاکہ وہ وائبل ہو جائے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹریڈ کی سب سے بڑی پرابلم ہے, ان کے پاس پارکنگ نہیں ہے. چاہے ڈسٹرکٹس میں جائیے, چاہے سری نگر میں دیکھیے, جس کی وجہ سے ان کے پاس کسٹمر نہیں جاتے ہیں, اور کسٹمر جب ان کے پاس نہیں جاتے ہیں ان کی سیل ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور آن لائن آپ نے دیکھا آج کل سیل کتنی آن لائن کی بڑھ رہی ہے, یہ ہمارے لوکل ٹریڈ کو ختم کر رہا ہے. تو اس کے لیے بجٹری سپورٹ چاہیے. ہم کو پارکنگ فیسلٹیز دینی ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں, ٹاؤنز میں, سری نگر میں, تاکہ کسٹمرز ان ٹریڈرز کے پاس جائے اور ان سے خرید و فروخت کریں. آپ ٹورزم کو لے لیجئے, ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ہماری اکانومی کا. ہم کو نئی ڈیسٹینیشنز کو ڈیولپ کرنا ہے, ہم کو ٹورزم کو ایئر راؤنڈ ایکٹیویٹی بنانا ہے. دیکھیے ہماری جو فگرز ہیں, گورنمنٹ کے فگرز, جو سینٹرل گورنمنٹ کے فگرز ہیں, مس لیڈنگ فگرز ہیں. آپ کو یہ میں بتا دوں, یہاں 1-2 کروڑ ٹورسٹ نہیں آتے. یہاں پر ایک بڑا چنک آتا ہے ویشنو دیوی پلگرمیج, جو سری نگر نہیں آتا ہے, جو صرف وہیں پر جاتا ہے پلگرمیج کے واسطے چلا جاتا ہے, اس کو بھی ہم ٹورزم میں گنتے ہیں. یہاں کا جو ٹورسٹ آتا ہے, it has not passed 20-25 lakhs and it is nothing compared to other states. اگر آپ راجستھان دیکھیں, اگر آپ مہاراشٹر دیکھیں, باقی اسٹیٹس دیکھیں, وہاں اتنا انفلکس ٹورسٹ کا ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم بوسٹ کرتے ہیں ٹورزم کی, مگر یہاں پر ابھی اتنا پوٹینشیل ہے ٹورزم میں کہ ہم تو ابھی باٹم لائن پر ہیں. تو اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن, اس کو ایئر راؤنڈ ایکٹیویٹی بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ یہاں کے یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے اس علاقے میں. تیسرا, یہاں پر ٹرانسپورٹ ایک اور سیکٹر ہے جس کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے 25 سال کے بعد جو ہے بسیں کنڈم کی جاتی ہیں. تو جب بسیں کنڈم کی جاتی ہے, آپ کو پچھلے 30-40 سالوں کی حالات معلوم ہے, جن کی بسیں یہ آبسلیٹ ہو جاتی ہے, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ وہ ان کو ریپلیس کریں اور نئی بس لائیں. اسی لیے وہ اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو پالیسی مرتب کرنی ہے کہ ان کو بجٹری سپورٹ دے, مارجن منی دے. اگر یہ لون بھی لے لیں بینک سے, لیکن مارجن منی جو ہے گورنمنٹ پرووائڈ کرے, تاکہ اگر ان کی بس آبسلیٹ ہو گئی یہ نئی بس خرید سکے. اور ان کے لیے بھی ایک پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے یہاں پر ہارٹیکلچر ہے, یہ تقریباً 20% جی ڈی پی کا حصہ ہے ہارٹیکلچر, اور ایک بہت بڑا امپلائر ہے. ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کی وجہ سے ہماری پروڈکشن بڑھ گئی. ہم کو اس فیلڈ میں کام کرنا ہے.
ہم کو انسینٹیوائز کرنا ہے کولڈ سٹوریج کنٹرول ٹیمپریچر کنٹرول ٹرکس خریدنے ہیں تاکہ یہ جو ہے ہمارا اس کا پوٹینشیل یہ ہے کہ 30% آف جی ڈی پی کور کر سکتا ہے اور سب سے بڑا امپلائر ادھر ثابت ہو سکتا ہے. آپ ہینڈی کرافٹ دیکھیے, ایک وقت میں ہینڈی کرافٹ اگر آپ کشمیر کی بات کریں تو ایک بہت بڑا امپلائر تھا. آج ہینڈی کرافٹس ختم ہو گئے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہینڈی کرافٹس کو بوسٹ دے, مارکیٹنگ میں بجٹری سپورٹ چاہیے, انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہو, جو ہمارے آرٹیزنز ہیں جنہوں نے یہ کام چھوڑا ہے ان کو واپس اس کام میں لگانا ہے, اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے. غرض یہ بجٹ جو ہے, اس بجٹ میں ایک پالیسی کے تحت سب اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے جس سے ہمارا ٹریڈر, ہمارا ٹرانسپورٹر, ہمارا ٹورزم پلیئر, ہمارا ایگریکلچرسٹ, ہمارا ہارٹیکلچر والا, ان سب کو بوسٹ ملے. دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ مجھے یاد آیا, یہاں پر جب پرائیویٹ انٹرپرینر گورنمنٹ کو سپلائی کرتا ہے تو اس کی پیمنٹ جو ہے بہت ڈیلے ہوتی ہے. آج بھی اگر آپ کانٹریکٹرز کے ساتھ بات کریں گے تو 3-4 سال ان کی پیمنٹ جو ہے ڈیلے ہوتی ہے. اگر آپ بجلی فیس بھرتے ہیں اس پہ آپ دیکھیے کتنا انٹرسٹ لگتا ہے. اگر آپ جی ایس ٹی ٹائم پر نہیں بھرتے ہیں آپ دیکھیے اس پر کتنی پینلٹی لگتی ہے. لیکن ایک پرائیویٹ انٹرپرینر کا پیمنٹ جو گورنمنٹ کے پاس ہے اس کو کیا انسینٹیو ہے اگر وہ ڈیلے ہوتی ہے؟ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ڈیلیڈ پیمنٹس ایکٹ نکالا ہے, وہ یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. آپ اس کو امپلیمنٹ کیجئے. اگر کسی کو فار اینی ریزن پیمنٹ ٹائم پر نہیں مل رہی ہے اس کو کم سے کم اس کا انٹرسٹ ملنا چاہیے. ہماری پریس کانفرنس کا مقصد اور مدعا صرف یہ ہے کہ یہ بجٹ ایک تاریخی بجٹ ہوگا. اس بجٹ کو صرف بجٹ نہ لیا جائے, یہ ہماری درخواست ہے گورنمنٹ سے, بلکہ اس بجٹ کو ایک پالیسی کے تحت مرتب کیا جائے, ایک پالیسی کے تحت بنایا جائے اور ایسا ایک روڈ میپ بنایا